مقام آخر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يلقى الله طاهرا متطهرا فليتزوج الحرائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن و سنت ہمیں جس بات کا حکم دیتے ہیں ان میں ایک حکم ہے نکاح کرنا۔ دین کی تعلیمات میں سے ہے کہ انسان نکاح کرے، اور نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا میرا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو طاقت رکھے نکاح کرنے کی تو ضرور نکاح کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ اس سے اس کی نگاہیں جھک جائیں گی اور اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزے رکھنے سے اس کی مردانہ طاقت میں کمی آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یلقى اللہ طاہرا متطہرا، جو یہ چاہے کہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو، صاف ستھرا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ تو نکاح کرنے سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، تو اسے چاہیے باقی آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی تعلیمات میں ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا۔ ان میں سے ایک شخص الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو اس لیے نکاح کرے کہ پاک دامن ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی مدد کروں گا۔ نمبر 2 المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی مدد کروں گا۔ اور نمبر 3 المکاتب الذی یرید اداء الکتابہ، اور وہ غلام
جو بدلے کتابت ادا کرے تاکہ وہ آزاد ہو جائے، کہ وہ محنت مزدوری کرتا ہے تاکہ میں رقم کی ادائیگی کے بعد میں آزاد ہو جاؤں، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک موقع پر 3 صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ حضور کی ازواج مطہرات سے آپ کی عبادات کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جب حضور کی عبادتیں بتلائیں تو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کم سمجھا۔ تو ایک صحابی نے کہا میں ساری عمر روزے رکھوں گا، افطاری نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا، آرام نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کی گھر والیوں نے آپ کو بتلایا۔ 3 صحابہ آئے تھے اور انہوں نے یہ جملے ارشاد فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے۔ آپ کے چہرہ انور کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بتلا دیا کہ اس شریعت کے اندر تینوں چیزیں ہیں، آرام بھی ہے، عبادت بھی ہے، روزے بھی ہیں، افطاری بھی ہے، اور آپ نے فرمایا نکاح بھی ہے۔ تو شریعت کی تعلیمات میں سے ہے نکاح کرنا۔ دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ نکاح سادگی کے ساتھ کیا جائے۔ شریعت نے نکاح میں جن چیزوں کو لازم کیا ہے ان میں سے ایک چیز ہے مہر، اور دوسری چیز ہے گواہ۔ جب مہر موجود ہو، 2 گواہ موجود ہوں، ایجاب اور قبول ہو جائے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، اگر کوئی ادا کرے تو فبہا، اگر کوئی ولیمہ نہ کر سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی نکاح کے لیے مہر، ایجاب و قبول اور گواہ، اس کے بعد شرعاً نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے نکاح، آپ کی بیٹیوں کے نکاح، صحابیات کے نکاح بڑی سادگی کے ساتھ ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کی گھر والیوں کے ساتھ جتنے بھی حضور کے نکاح ہوئے ہیں ان میں صرف زینب بنت جہش کا جو نکاح تھا اس میں بکری ذبح کی گئی اور اس کے گوشت کا سالن بنایا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کے جتنے نکاح ہیں ان میں اتنا اہتمام نہیں کیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا تو دسترخوان پہ کچھ کھجوریں، پنیر اور مکھن وغیرہ تھا، اسی کو تناول فرمایا گیا، باقاعدہ کوئی کھانے وغیرہ نہیں بنائے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نکاح بھی بڑی سادگی کے ساتھ ہوئے، اور آپ نے اپنی بیٹیوں کے جو نکاح کیے، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ نکاح بھی بڑی سادگی کے ساتھ ہوئے۔ تو یہ شریعت کی تعلیمات تھی کہ نکاح جتنی سادگی سے ہوگا اتنا اس نکاح میں برکت ہوگی۔ حضور کے دور میں حضرات صحابہ اکرام کا نکاح بھی کتنی سادگی سے تھا۔ صحیح بخاری ہی میں روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر حضور کے سامنے آئے۔ آپ نے ان کے کپڑے پر ایک نشان دیکھا۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ کس چیز کا نشان ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی، دعا فرمائی اور فرمایا ولیمہ کرو، اگرچہ بکری کے بچے کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ دیکھیں عبد الرحمن بن عوف نے اپنا نکاح کیا ہے، حضور کو پتہ نہیں ہے، نہ حضور نے یہ گلہ کیا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ تو معلوم ہوا، صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ اگر ہم نے حضور کو نہ بتایا تو آپ ناراض نہیں ہوتے، اور حضور نے بھی گلہ نہیں کیا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، بلکہ سادگی کے ساتھ انہوں نے اپنا نکاح کر دیا۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہے۔ غزوہ بنو مصطلق میں جانے سے پہلے انہوں نے اپنا نکاح کیا، حضور کو معلوم نہیں تھا۔ جب غزوے سے واپسی کی طرف لوٹ رہے تھے تب راستے میں آپ کو پتہ چلا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکوہ نہ کیا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ تو حضور کے دور میں نکاح بڑی سادگی کے ساتھ ہوا جاتا تھا۔ حضرات صحابہ اور صحابہ کے بعد سلف کی زندگی میں بھی نکاح بڑی سادگی کے ساتھ تھا کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جاتے تو وہ کوئی بھی مناسب رشتہ سامنے آتا فوراً نکاح کر دیتے، کیونکہ یہی شریعت کی تعلیمات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی کو نصیحت کرتے ہوئے، یا علی ثلاث لا تؤخرھا، اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، الصلاۃ اذا آنت، جب نماز کا وقت ہو جائے تاخیر نہ کرنا، والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ حاضر ہو جائے تاخیر نہ کرنا، والأیم اذا وجدت لہا کفوا، جب کوئی غیر شادی شدہ ہو اور اس کا جوڑا مل جائے تو نکاح میں رخصتی میں تاخیر نہ کرنا۔ تو یہ شریعت کی تعلیمات میں سے یہ 3 چیزیں ہیں۔ آج بڑے افسوس کی بات، ہم تینوں میں ہی تاخیر کرتے نظر آتے ہیں، نکاح میں بھی، نماز میں بھی اور جنازے میں بھی۔ حضرات صحابہ اور سلف تینوں میں جلدی کیا کرتے تھے، ان کی زندگیاں گزر جاتی تھیں، ان سے کبھی جماعت کی نماز بھی نہیں چھوٹتی تھی۔ حضرت عبید بن عمیر قواریری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ امام ذہبی نے الکبائر میں لکھا، زندگی بھر ان کا معمول تھا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں مہمان آ گئے تو ان سے عشاء کی نماز میں جماعت کی نماز ان سے چھوٹ گئی۔ اب انہوں نے اپنی وہ نماز انفرادی طور پر 27 دفعہ ادا کی تاکہ مجھے جماعت کی نماز کا ثواب مل جائے۔ جب یہ رات کو سوئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی گھڑ سوار ہیں اور گھوڑوں پہ ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے اور ان کا گھوڑا بہت پیچھے ہے۔ یہ کوشش کرتے ہیں لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ تو انہوں نے دوسرے شاہ سواروں سے پوچھا، تمہاری سواری بہت تیز جا رہی ہے اور میرا گھوڑا بہت سلو ہے، معلوم نہیں کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی، اس لیے ہمارا گھوڑا تیز رفتار ہے اور تمہارا سست ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سلف میں جماعت کا کتنا معمول تھا۔ ایک نماز چھوٹی ہے 27 دفعہ اسے دہرایا۔ تو حضور کی پہلی نصیحت یہ تھی کہ اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، اس میں پہلی چیز الصلاۃ اذا آنت، جب نماز کا وقت ہو تو تاخیر نہ کرنا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی والجنازۃ اذا حضرت، جب کسی کا انتقال ہو جائے اور جنازہ موجود ہو تو تدفین میں تاخیر نہ کرنا، فوراً ہی دفنا دینا۔ حضور کے دور میں، سلف کے دور میں جب کسی کا انتقال جہاں کہیں ہوا انہوں نے وہیں اس کو دفنا دیا، کسی کا انتظار بھی نہیں کیا گیا اور نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لاش کو منتقل کیا گیا، اس لیے کہ اصل چیز اعمال ہیں۔ اعمال اگر اچھے ہیں تو اسے جہاں بھی دفناؤ اس کی قبر جنت کا باغ ہے، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو جس جگہ بھی اسے دفنا دیا جائے مٹی میں کوئی تاثیر نہیں، اصل تاثیر انسان کے اعمال میں ہے۔ تیسری چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی، نکاح میں تاخیر نہ ہو، اس لیے حضرات صحابہ اور سلف اس معاملے میں بھی کبھی تاخیر نہیں کیا کرتے تھے۔ بچہ بچی بالغ ہوتا فوراً ہی وہ نکاح کر دیتے، اور انہیں کوئی بھی مناسب رشتہ آتا تو وہ دینداری کو دیکھ کر رشتے کا چناؤ کرتے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، ان کا واقعہ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا۔ اس دور کے بادشاہ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کے لیے سعید بن مسیب کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ سعید بن مسیب نے دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ وقت کے بادشاہ تھے اور ان کا بیٹا ولی عہد تھا کہ انتقال کے بعد اس نے بادشاہ بننا تھا، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی ان کے عقد نکاح میں نہیں دی۔ بادشاہ کو اس پر بڑا غصہ آیا کہ میں وقت کا بادشاہ اور انہوں نے میرے رشتے کو ٹھکرا دیا، تو بادشاہ نے انہیں بڑی سزائیں دیں، یہاں تک کہ ان کے جسم پہ کوڑے بھی لگائے گئے اور سخت سردی کے ایام میں ٹھنڈے پانی کے مٹکے ان کے جسم پہ بہائے گئے،
لیکن سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے بیٹے سے نہیں کیا۔ ان کے درس میں ان کے ایک شاگرد آتے تھے عبداللہ بن ابی وداع رحمہ اللہ۔ وہ بڑے تنگ دست اور فقیر تھے، لیکن درس میں ان کی حاضری ہمیشہ ہوتی تھی، اور جب بھی سعید بن مسیب کوئی حدیث بیان کرتے وہ لکھتے اور بڑی توجہ سے درس کو سنتے تھے، تو انہیں ان سے بڑی محبت تھی۔ ایک دن دیکھا وہ درس میں نہیں ہیں، دوسرے دن پھر درس میں نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا میرے وہ شاگرد نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ پتہ چلا ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے وہ درس میں نہیں آ سکے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ درس کے بعد ان کے پاس گئے، تعزیت کی اور ان سے پوچھا کیا تمہارے نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت ارادہ تو ہے، لیکن مدینہ میں مجھ سے زیادہ تنگ دست کوئی نہیں، مجھے کون رشتہ دے گا؟ فرمایا اگر تم راضی ہو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ کراتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی وداع نے کہا حضرت میرے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں کہ میں مہر ادا کر سکوں۔ فرمایا وہ رقم بھی میں تمہیں فراہم کروں گا۔ چنانچہ سعید بن مسیب نے انہیں رقم بھی دی اور انہیں اگلے دن مجلس میں بلایا، عقد نکاح کر دیا اور رقم دی کہ اس کے ذریعے مہر ادا کر دو، جو ضرورت کا سامان ہو وہ لے لو اور اس سے اپنے لیے حلال کاروبار بھی شروع کر دو۔ نکاح ہو گیا۔ رات آنے سے پہلے سعید بن مسیب نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر ان کے دروازے پر پہنچے، دستک دی۔ شاگرد عبداللہ بن ابی وداع نے پوچھا کون؟ فرمایا سعید۔ وہ کہتے ہیں میں سمجھا کوئی اور سعید ہوگا۔ میں نے پھر پوچھا کون سعید؟ فرمایا سعید بن مسیب۔ کہتے ہیں میں نے فوراً دروازہ کھولا کہ یہ تو میرے استاد محترم ہیں، کہ جو یا گھر میں ہوتے تھے یا مسجد نبوی میں، کہیں اور نہیں جاتے تھے، آج میرے دروازے پر کیسے آئے؟ تو جب میں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح چونکہ ہو چکا تھا پہلے، تو ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا۔ فرمایا کہ نکاح پہلے ہو چکا تھا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر رات گزارو، تو بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کیا۔ کوئی باراتی وہاں موجود نہیں تھے، کوئی آتش بازی نہیں ہوئی، مکانوں پہ چراغا نہیں ہوا، کوئی ڈولیاں نہیں لائی گئیں اور نہ ہی کوئی پٹاخے بجائے گئے، بلکہ سادگی کے ساتھ نکاح کیا اور خود بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور ان کے گھر تک پہنچا دیا، اور رقم بھی خود دی کہ اس سے اپنا کاروبار بھی شروع کرو۔ اب وہ درس میں بھی آتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے رزق میں خوب برکت دے دی۔ تو یہ لوگ عقل مند اور دانا تھے، جو نکاح کے معاملے میں تاخیر نہیں کرتے تھے، دینداری کو ترجیح دیتے تھے، بادشاہ کے بیٹے کو رشتہ نہیں دیا، اور مدینہ میں سب سے زیادہ تنگ دست تھا، لیکن نیک صالح متقی انسان تھا، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروایا۔ خود رقم بھی دی کہ تم اس سے کاروبار شروع کرو، ہم تو لاکھوں روپے کا جہیز دے دیتے ہیں کہ جو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ایک سے دوسری جگہ لے جاتے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ لوگ دانا تھے جو رقم دی تاکہ کاروبار شروع کرے اور یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے اور تنگ دست نہ رہے۔ تو شریعت کی اصل تعلیمات ہیں کہ انسان نکاح سادگی کے ساتھ کرے، نکاح میں خلاف شرع کام نہ ہو۔ فی مقام آخر فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔
وقال النبی